برادران عزیز، جیسے ہم سب جانتے ہیں یہ ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور، اس ماہ مبارک کو نسبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے کہ اللہ نے اسی ماہ مبارک کو حضور پاک کی جلوہ فرمائی کے لیے انتخاب کرا، اور اللہ کا فضل ہے کہ حضور پاک کے جو غلام ہوتے ہیں وہ اس ماہ کا بڑا اہتمام کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی اس نعمت کا خوب چرچا کر کر سناتے ہیں کہ یاد رکھو لوگوں کہ وہی ماہ مبارک ہے جس ماہ سرور کائنات تشریف ہے۔ برادران عزیز، یہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ بھی اسی اعلان اور اسی اظہار شکر کا ایک ذریعہ اور کڑی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے راستے پہ چلتے ہوئے سالوں سے ان محافل میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ان محافل کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سنائی جائے، اس محبت کو عام سے عام کیا جائے، اس کی اہمیت کو سمجھایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ سرور کائنات کی سیرت طیبہ سے لوگوں کو جوڑا جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان و یقین ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جاتا ہے اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ جس کا تعلق سرور کائنات سے ہو گیا تو پھر دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے، اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ برادران عزیز، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان محافل کا جو ابتدا ہوتی ہے، ان محافل کی ابتدا 5 ربیع الاول جو تاریخ ہے اس کو نسبت ہے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام سے۔ تاریخوں کا اختلاف ضرور ہے، تو کسی نے 28 بھی کہا ہے، کسی نے 5 ربیع الاول بھی کہا۔ 28 صفر اس کے بھی روایات موجود ہیں، 5 ربیع الاول اس کی بھی روایات موجود ہے۔ اسی لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان دونوں تاریخوں میں ہم امام حسن علیہ السلام کے فضائل و مناقب اور آپ کی سیرت طیبہ کے کچھ گوشوں کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ برادران عزیز، ہم جانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہید کی سب سے زیادہ کسی سے حضور پاک محبت فرماتے تو وہ 2 شخص، 2 ایسی ذاتیں تھیں جن کو حضور پاک ہمیشہ سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ شفقت فرماتے تھے۔ وہ ذاتیں امام حسن اور امام حسین۔ تاریخ گواہ ہے، احادیث کریمہ کی وہ روایات ہمارے سامنے شاہد ہے کہ جہاں پر ہم نے بارہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان شہزادوں سے محبت و شفقت کرتے ہوئے دیکھا۔ برادران عزیز، اللہ رب العزت قرآن مجید میں جن کی محبت کا حکم دے رہا ہے وہ یہی اہل بیت، یہی اہل بیت اطہار ہے کہ جن کی محبت کا حکم اللہ دے رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے حکم کا مصداق کیا ہے؟ یہ محبت کا حکم کس کا ہے؟ حضور پاک نے کس کی محبت کا حکم دیا؟ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سے قرابت دار ہے؟ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علیہم المودۃ، یہ کن کی محبت ہے جس کا حکم اللہ دے رہا ہے؟ یہ کن کی محبت ہے جس کے لیے آیات قرآنی نازل ہو گئے ہیں؟ یہ کس سے تعلق کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ اس پر حضور پاک نے کیا فرمایا؟ علی فاطمہ ربنا، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، اور ان دونوں کے دونوں شہزادے امام حسن امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جن کے محبت کا حکم
ہر مومن کے ایمان کا ضامن کس کی محبت ہے؟ ہر مومن کے ایمان کی ضامن کس کی محبت ہے؟ وہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور پاک فرماتے ہیں لا يدخل قلب رجل الایمان حتى يحبه لله وللخلق۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے دل میں تب تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ شخص میری اہل بیت سے اللہ کی خاطر اور میری نسبت کی خاطر محبت نہ کرے۔ برادران عزیز، یہ کس کی محبت ہے؟ جس کا حکم قرآن میں آ رہا ہے، جس کا حکم احادیث کریمہ میں ہے۔ حضور پاک نے فرما دیا کہ اس دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا اس دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں۔ اگر ہم کو اپنے دل میں ایمان کے لیے جگہ بنانی ہے، ایمان کے لیے اس کو تیار کرنا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں تمہارا دل تبھی ایمان کے لیے تیار ہوگا جب اس میں حضور پاک کی محبت ہوگی اور حضور پاک کے اہل بیت اطہار کی محبت۔ برادران عزیز، جس دل میں محبت اہل بیت نہیں اس دل میں ایمان بھی نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں حضور پاک نے بارہا فرمایا کہ تم میری اہل بیت سے میری خاطر محبت کرو۔ سنن ترمذی کی حدیث موجود ہے، احبوا اہل بیتی لحبی۔ حضور پاک فرماتے ہیں میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی خاطر، میری خلافت کی خاطر، میری نسبت کی خاطر۔ تم میرے خاطر کچھ کرنا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت۔ برادران عزیز، ہم جانتے ہیں صحابہ اکرام نے بارہا ہمیں سمجھایا، حضور پاک کی اداؤں کو ہمیں سنایا اور بتایا کہ حضور پاک اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت فرماتے اہل بیت اطہار میں بھی اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت فرماتے تو حسنین کے اہل بیت سے، اور حضور پاک نے فرمایا ہے کہ میں سب سے زیادہ میرے ان دونوں شہزادوں سے اس کے الگ الگ ہمیں روایتیں ہیں جہاں پر حضور پاک نے شہزادوں سے محبت کے ہمیں انداز بتائے۔ روایات ہمارے سامنے ہیں جہاں پر حضور پاک کی محبت کے انداز صحابہ کرام نے ہمیں سمجھائے ہیں، اور جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادوں سے محبت کا اظہار فرمایا۔ وہ حدیث پاک بھی ہمارے سامنے ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے صحابی رسول ہیں، حضور پاک کی بارگاہ میں رات کے وقت میں حاضر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسی ایک مسئلے کو لے کر آیا۔ کوئی ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے میں حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس مسئلے کا حل چاہتا تھا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں جب حاضر ہوا حضور پاک سے معروضہ پیش کیا، اپنے مسئلے کو پیش کیا، میں جو معاملہ تھا اس پر حضور پاک سے جو التجا کرنی تھی کر لی، بات ہو گئی۔ بات ختم ہونے کے بعد آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا، میں نے محسوس کیا کہ سرور کائنات سید الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کملی میں کچھ بوجھ ہے جو اٹھائے ہوئے، کچھ وزن ہے۔ کملی مبارک اوڑھنا یہ حضور پاک کی عادت کریمہ ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ کملی مبارک کے اندر ایسے محسوس ہوا کہ حضور پاک کوئی چیز ہے جو اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیے، میرے لائق اگر کوئی خدمت ہو تو فرمائیے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کچھ وزن ہے، کچھ بوجھ ہے جو اٹھائے ہوئے ہیں، اگر آپ مجھے حکم دے دیں میں وہ بوجھ اٹھانے کو تیار ہوں، کہیں پہنچانا ہے کہیں چھوڑنا ہے تو میں نے جا کر وہ معاملہ وہ چیز رکھ دیتا ہوں۔ حضور پاک نے اپنی کملی مبارک کو آہستہ سے ہٹایا تو حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے دیکھا منظر کیا ہے، ایک طرف امام حسن ہے
تو حضور پاک کے سینے اقدس سے لپٹے ہوئے ہیں، ایک طرف امام حسین ہے تو حضور پاک کے سینے اقدس سے لپٹے ہوئے ہیں۔ اس منظر کو دیکھا، حضور پاک نے کہا یہ میرے شہزادے، میرے بچے ہیں جو میرے سینے سے لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے اس منظر کو دیکھا، اس منظر کو دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اپنے شہزادوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اپنے شہزادوں سے آپ بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اس پر حضور پاک اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہم انی احبہما فاحب، اے اللہ یقیناً میں ان دونوں شہزادوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار آپ بھی میرے ان دونوں شہزادوں سے بڑی محبت کیجیے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ ہر اس بندے سے محبت کیجیے جو میرے شہزادوں سے محبت کرتا ہے، جو میرے امام حسن امام حسین سے، حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں پروردگار آپ بھی ان سے محبت کیجیے۔ اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ حسنین کریمین کی محبت کا حکم قرآن میں، حسنین کریمین کا تعلق ایمان سے، حسنین کریمین کی محبت ہمیں اللہ کی محبت کا حقدار بنا دیتی ہے۔ اس سے بڑھ کر بندے کی اور کیا طلب ہے؟ بندہ چاہتا کیا ہے؟ قرآن پر عمل کرنا بندہ چاہتا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا بندہ چاہتا ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر وہ اللہ کی محبت چاہتا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں قرآن بھی تمہیں حکم دے رہا ہے اہل بیت اطہار کی محبت کا، اب ایمان بھی تقاضا کرتا ہے اہل بیت اطہار کی محبت کا، اور اگر تم اس سے جڑ جاؤ، اہل بیت اطہار کی محبت تمہارے دل میں جاگزی ہو جائے، تو پھر تمہارا رب بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بندے کے لیے اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے کہ حضور پاک نے دعا فرمائی، حضور پاک نے دعا فرمائی کہ اے اللہ جو میرے حسنین سے محبت کرے، جو حسن و حسین علیہ السلام سے محبت کرے، میرے شہزادوں سے محبت کرے، پروردگار تو بھی اس سے محبت کرے۔ حضور پاک کی دعا ہر اس فرد کے حق میں ہے جو حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے۔ بنظران عزیز آپ شہزادوں کے انگنت واقعات اور روایات ہیں کہ جس میں حضور پاک نے بارہا اپنے شہزادوں کی محبت کا حکم کیا، لیکن محبت کا انداز بھی کیسا ہے؟ حضور پاک کی محبت کا کیا پیارا انداز تھا۔ ایک حدیث پاک کہ دونوں شہزادوں کا ہر دن کوئی نہ کوئی کھیل ہوتا، حضور پاک کے ساتھ کوئی نہ کوئی کھیل ہوتا۔ ایک دن کھیل ہو رہا ہے کشتی کا، امام حسن امام حسین کو کشتی سکھائی جا رہی ہے اور کشتی کا کھیل ہو رہا ہے، اور آپ ہم کو یہ بات جاننی ہوگی، یہاں نوجوان اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ بات کو سمجھنا ہوگا کہ حضور پاک نے ہمیشہ اس کھیل کی ترغیب دی ہے جو پروڈکٹیو ہو، جس کا فائدہ ہو۔ حضور پاک نے تیر اندازی سیکھنے اور سکھانے کے لیے کہا فرمایا، حضور پاک نے گھڑ سواری سیکھنے کے لیے فرمایا، حضور پاک نے جہرابی سیکھنے کے لیے فرمایا، حضور پاک ورزش کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو کھیل ایسے ہو، کشتی کا کھیل ہو، ایک کھیل بھی ہو اور اس میں آپ کے لیے طاقت کا سامان بھی ہو، آپ کے لیے اچھائی، آپ کے لیے فٹنس کا بھی کوئی اس کے اندر پہلو ہو۔ ہمارے کھیلوں کی طرح نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے بچے کھیلتے ہیں تو ان کے لیے نقصان دہ ہے، فون پہ بیٹھ کر کھیل رہے ہیں، نقصان دہ ہے، بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، نقصان دہ ہے، فزیکل ایکٹیویٹی والا کھیل کر رہے ہیں۔ حضور پاک اپنے شہزادوں کو کشتی سکھا رہے ہیں، ہمارے بچے آج نہیں سیکھ رہے ہیں، سیکھنا چاہیے۔ سیلف ڈیفینس کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کے اندر ہنر ہونا چاہیے۔ آج ہمارے بچوں میں دور ہو گیا، لیکن چاہیے کہ وہ سیکھیں، اپنے اندر وہ فزیکل پاور اور محنت پیدا کی ہے۔ معاملہ کیا ہوا؟ دونوں شہزادے کشتی
ہمدان سیدہ کائنات نے اس انداز کو دیکھا، اس منظر کو دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ بابا جان حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں، حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں، اور آپ چھوٹے کے مقابل میں بڑوں کو سکھا رہے ہیں، حسن کو سکھا رہے ہیں اور حسین کو نہیں سکھا رہے ہیں۔ سید الانبیاء ہے حضور پاک چہرے پر تبسم فرماتے ہیں بیٹی میں حسن کو سکھا رہا ہوں اور جبرائیل حسین کو سکھا رہے ہیں۔ حسن کے پاس میں کھڑا ہوں تو جبرائیل حسین کے پاس کھڑے ہیں، اگر میں حسن کو سکھاتا ہوں تو جبرائیل حسین کو کہتے ہیں کہ حسین آپ آگ پکڑ لیجیے۔ یہ منظر یہ کھیل شہزادوں کا ہے۔ سوچئے ایک طرف سید الابرار سید الانبیاء کھڑے ہیں تو ایک طرف سید الملائکہ کھڑے ہیں، ایک طرف جبرائیل ابھی کھڑے ہیں جن کا آپ جانتے ہیں کہ جبرائیل اگر کسی کے حکم پہ چلتے ہیں تو اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، یعنی اللہ نے حکم دیا جاؤ میرے حبیب کے شہزادے کھیل رہے ہیں تم بھی شامل ہو جاؤ، ایک طرف میرے حبیب کھڑے ہیں ایک طرف تم بھی کھڑے ہو جاؤ، جیسے جیسے میرے حبیب کو حسن کو سکھائے ویسے ویسے تم بھی حسین کو سکھاؤ۔ برادران عزیز یہ مرتبہ شہزادوں کا ہے، یہ مرتبہ شہزادوں کا ہے کہ سید الملائکہ ان کی خدمت میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ عرش چھوڑ کر یہاں فرش پر ہے، ایک طرف سید الانبیاء ہے ایک طرف سید الملائکہ۔ برادران عزیز شہزادوں کے بارے میں یہ خیال رکھنا کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ سب کے بس کی بات ہے۔ وہ ورال بلند پایا ہستیاں ہیں، وہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ سے اذن طلب کیا، استقبل ربہ، تو فرشتہ اللہ کی بارگاہ سے اذن طلب کرتا ہے کہ پروردگار میں نے آج تک آپ کے حبیب کے بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا، میں آج تک کبھی رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل نہیں کیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کئی ہزار فرشتے حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے اور پھر واپس لوٹا جایا کرتے تھے، لیکن یہ فرشتے نے عرض کیا کہ میں آج تک کبھی حاضر ہونے کا مجھے موقع نہ ہوا، آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کیا بارگاہ ہے حضور پاک کی کہ فرشتے بھی تمنا کرتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس بارگاہ کی زیارت کرتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مدینہ پاک کی زیارت کیے ہوئے ہیں کہ جس بارگاہ کی خواہش فرشتے بھی رکھتے ہیں، اور بارگاہ ہے مصطفیٰ ہے، اور وہاں پر فرشتہ حکم لے کے حاضر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب تم میرے حبیب کی بارگاہ میں پہلی بار جا رہے ہو تو کچھ تحفہ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ نہیں جانا، تحفہ لے کے جانا ہے، اور میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں کہ تحفہ لے جا کر میرے حبیب کو پیش کرنا۔ اب وہ تحفہ کیا ہے؟ فرشتہ حاضر ہوتا ہے، حضور پاک کے پاس حاضر ہوتا ہے، زیارت کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے، اس کے بعد عرض کرتا ہے کہ رب نے بشارت دی ہے، تحفے میں یہ خوشخبری سنانے کو فرمایا کہ یقیناً اللہ نے آپ کی شہزادی سیدہ کائنات بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سارے جنت کی خواتین کی سردار مقرر کر دیا کہ سیدہ کائنات ساری اتنی خواتین ہیں جنت کی سب کی سردار، اور فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب یہ، اور امام حسن امام حسین کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، کہ جنت میں جتنے لوگ جائیں گے سب کے سردار آپ کے شہزادے امام حسن امام حسین۔ برادران عزیز شہزادوں کے مراتب اللہ ظاہر فرما رہا، اللہ سمجھا رہا ہے کہ میرے حبیب کے شہزادوں کو سمجھو، امام حسن کے مقام کو سمجھو، امام حسین کے مقام کو سمجھو کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور کہنے والے نے خوب کہا کہ جنت میں کوئی بوڑھا بھی جائے گا کیا؟ جنت میں کوئی بوڑھا بھی جاتا ہے کیا؟ ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک نے ہمیں بتایا کہ جنت میں
जवान होकर जाएगा, रब उन्हें 33 बरस की उम्र में जन्नत में भेज देगा। अब अगर कोई इंतकाल भी होता है बुढ़ापे में, लेकिन रब जब उन्हें जन्नत में भेजेगा तो जवान बनाकर भेजेगा। और यहाँ रब फरमा रहा है, ए हबीब, जितने जन्नती नौजवान होंगे सबके सरदार आपके शहजादे होंगे। यानी रब बताना चाहता है, हुजूर पाक हमें समझा रहे हैं कि सारे जन्नतियों के सरदार इमाम हसन इमाम हुसैन जन्नतों की जागीर जिनको हासिल है वो हसनैन करीमैन, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं वो हसनैन करीमैन है। और वो वाक़या भी हमने सुना है, वो रिवायत भी हमारे सामने है। हदीस की किताब में एक हिकायत बयान की, ये रिवायत भी बड़ी अजीब है, कम ही पढ़ने को मिलती कि जन्नत और दोज़ख के दरमियान में एक मर्तबा मुकालमा हुआ, मुकाबला हुआ कि तुम बेहतर के मैं बेहतर, तेरी ताकत ज्यादा कि मेरी ताकत ज्यादा, किसके पास ज्यादा ताकतवर लोग हैं, किसके पास ज्यादा अज़मत वाले लोग हैं, आने वालों के एतबार से कौन ज्यादा ताकत रखती है, जन्नत ज्यादा ताकतवर या दोज़ख ज्यादा ताकतवर, किसकी फजीलत किसकी ताकत। अब दोनों में मुकाबला, अगर कोई मुकाबला होता है, मुकालमा होता है, डिबेट होती है, तो डिबेट में दलील दी जाती है। तो दोज़ख ने अपनी ताकत को जाहिर करने के लिए और अपनी बड़ाई को पेश करने के लिए जन्नत से कह दिया कि जन्नत, मेरे पास फिरौन है जो लाखों का बादशाह था, जिसकी सल्तनत बहुत बड़ी थी, दुनिया में जिसको बहुत से लोग मानते थे, वो फिरौन दोज़ख में है, हामान दोज़ख में है, नमरूद दोज़ख में है, इतने बड़े बड़े बादशाह सारे दोज़ख में है। बता तेरे पास कौन है, बता तेरे पास कौन है। तो रिवायत में आता है कि जन्नत कुछ लम्हों के लिए खामोश, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम जिसको लोग मानते हो, बड़ी बड़ी बादशाह जिन्होंने चलाई हो, ऐसे बड़े बड़े बादशाह जब जहन्नम में है और जहन्नम इनको अपने अंदर दी हुई, अपने कब्जे में रखी हुई, और कह रही है कि मेरे पास ये है, तेरे पास कौन है, तो जन्नत थोड़ा सा खामोश हो गई। अल्लाह ने वही की, ए जन्नत, दोज़ख से कह दे कि मेरे पास हसन और हुसैन है, मेरे पास हसन और हुसैन है। तो जितने नाम ले रहा है, इनसे बड़ी बादशाहत हसन और हुसैन की है। तो जितने नाम ले रहा है, इनसे ज्यादा चाहने वाले हसन और हुसैन के हैं। जितनी अज़मतें जिनकी बता रहा है, उनसे बहुत बड़ी अज़मतें हसन और हुसैन की है। अगर दोज़ख इन बादशाहों में फख्र कर रही है, तो उन बादशाहों में जन्नत तू फख्र करना जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, इनका राज दिलों पे चलता है। शायद फिरौन ने, हामान ने, नमरूद ने जिस्मों पे बादशाहत की होगी, मालों पर बादशाहत की होगी, जमीनों पे बादशाहत की होगी, लेकिन हसन और हुसैन वो है कि जिनकी बादशाहत मोमिनों के दिलों पे होती है। अजीज, तो ऐसे बादशाह जन्नती नौजवानों के सरदार इमाम हसन इमाम हुसैन जन्नत में है। जब जन्नत ये सुनी तो शर्माने, खुशी से शर्माते हो गए। दोज़ख से कहा, और दोज़ख पर जन्नत का पड़ना भारी हो गया। तो यूं भी फजीलत अहले बैत हमारे सामने। इन फजीलतों को सुनने के बाद हमने बहुत सी फजीलतों को सुना, अहले बैत अतहार की बहुत सी फजीलत है, उनमें खुसूसियत के साथ हसनैन करीमैन की वो फजीलतों को सुना। और आज हम जिनके जिक्र के लिए जमा है, जिनकी याद में हम जमा है, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम। जब आप इस दुनिया में तवज्जुह हुए, हिजरत के बाद
آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لفظ دیگر پورے وطن سید کائنات کے گھر تشریف لائے، مولا کائنات کے گھر تشریف لائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے ہی شہزادے کی ولادت باسعادت ہوئی، ایک خاتون حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ سیدہ کائنات کے گھر ایک شہزادے تشریف لائے، آپ تشریف لائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرے پر مسرت اور خوشی کے آثار سرور کائنات اپنی شہزادی کے حجرے تشریف لاتے ہیں، اور امام حسن علیہ السلام جو شہزادے تولد ہوئے تھے، شہزادے کو گود میں لیتے ہیں، اپنی دعا میں گہن کی گھٹی دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ نے کھجور چبایا اور اس کھجور جو چبایا کھجور تھا اس کی گھٹی دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ براہ راست دعا میں گہن کی گھٹی دی، اور شہزادے اس دنیا میں سب سے پہلے کسی چیز کو چکھتے ہیں تو اپنے نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا میں گہن کو چکھتے ہیں۔ اس کے بعد حضور پاک کی شفقت کا یہ بھی انداز ہے کہ مولا علی مشکل کشا کی طرف توجہ فرمائی اور پوچھا، علی بتاؤ کوئی نام سوچا ہے کیا؟ کوئی نام ہے ذہن میں تو بتاؤ۔ مولا علی مشکل کشا نے پہلے تو خاموشی اختیار کی، لیکن جب حضور پاک نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے، کوئی نام ہے تو بتاؤ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ذہن میں ایک نام تھا حرب، کیونکہ مولا علی مشکل کشا کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنا بڑا پسند تھا۔ ہم جانتے ہیں بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، حنین ہو، کوئی ایک جنگ بھی ایسی نہیں کہ جہاں پر مولا علی مشکل کشا سب سے آگے تھے۔ ہر جنگ میں اسلام کی سب سے آگے رہنے والی ذات مولا علی کی ذات، تو دل میں وہ خواہش تھی کہ بچے کا نام بھی حرب رکھ دے، وہ جنگ کی یاد آتی رہے۔ حضور پاک نے جب یہ بات سنی تو کہا حرب کیا نام؟ حرب نام یہ نہیں ہے اور اس شہزادے کے لیے موضوع نہیں ہے، میں اس شہزادے کا نام حسن رکھتا ہوں جو اللہ نے بھیجا۔ اللہ رب العزت نے شہزادے کا نام جنت سے بھیجا ہے حسن۔ تو شہزادوں کی شان یوں بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ شہزادوں کے نام بھی آتے ہیں تو جنت سے آتے ہیں، لباس بھی آتے ہیں تو جنت سے آتے ہیں، معاملات کی ایک سوئی بھی ہوتی ہے تو جنت سے ہوتی ہے، اور ہم جانتے ہیں جبرائیل امین بھی جس کی خدمت میں کھڑے ہوتے ہیں وہ شہزادوں کی بات ہے۔ حضور پاک نے کہا کہ شہزادے کا نام حسن ہے، اور آپ جب روایات پڑھیں گے تو یہ روایات ہمارے سامنے آئے گی کہ اس سے پہلے کسی اور کا نام حسن نہیں رکھا گیا، کسی اور کا نام حسین نہیں رکھا گیا تھا۔ یہ دو نام جنت سے اللہ نے بھیجے ہیں، اور جنت میں اللہ نے ناموں کو پوشیدہ رکھا تھا، اور سب سے پہلے کائنات میں کسی کا نام حسن ہوا تو امام حسن کا نام ہوا، سب سے پہلے کائنات میں حسین ہوا تو سب سے پہلے شہزادے امام حسین کا نام بھی حسین ہوا۔ اب جتنے حسن ہے جتنے حسین ہیں سب انہی کے صدقے میں حسن اور حسین۔ برادران عزیز، تو یہ ناموں کو اللہ نے چن کر حضور پاک کے شہزادوں کے رکھا۔ جنت سے نام آ رہے ہیں تو شہزادوں کے نام آ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں لباس کا میں نے واقعہ عرض کیا کہ عید کا وقت قریب ہے، عید کے دن بالکل قریب ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہی عید کے روز قریب آتے ہیں تو ایک ہلچل سی بن جاتی ہے، لوگوں میں اہتمام، عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہے، کوئی کچھ لباس تیار کرتے ہیں، کچھ کھانے تیار ہوتے ہیں۔ شہزادوں نے بھی دیکھا کہ لوگ اپنے لباس کی تیاری میں لگ گئے ہیں تو سیدہ کائنات کی بارگاہ میں دونوں شہزادے حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کے عرض کیا اما جان عید آ رہی ہے، کیا آپ نے ہمارے لیے نئے لباس تیار کر دیے؟ برادران عزیز، جن کے صدقے میں کائنات پڑ رہی ہے،
تو سیدہ کائنات کا معاملہ ایسا ہوگا کہ دادا پیغمبر وہی معاملہ اسی کیفیت کو یوں پیش کرتے ہیں کہ جن کے گھر رحمتوں کے دفینے پڑے ان کے ہاتھوں میں چکی سے کرتے ہوئے کہ رحمتوں کے دفینے خزانے سارے ان کے گھر میں ہیں، لیکن ان کا ذاتی معاملہ اپنے لیے ایسا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں چکی سے کٹھے پڑے۔ یہ شرف کس نے پایا تمہارے سوا سیدہ فاطمہ زہرا۔ برادران عزیز کے سیدہ کائنات ملائے کائنات کے گھر کی انداز اور خوبی یہی تھی کہ ان کے پاس بہت کثیر مال نہیں تھا، لوگوں کو ہدایت وہیں سے ملتی تھی۔ کوئی مانگنے والا آتا تو خالی نہیں جاتا، برابر اسے صدقہ خیرات ملتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی اپنے لیے کچھ نہ کیا، اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ جو آیا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، جو ملا اللہ کے بندوں کو دے دیا، خود نہیں کھایا بندوں کو کھلا دیا، خود نہیں پیا بندوں کو پلا دیا، اپنے لیے فقر و فاقے کو پسند کیا۔ معاملہ ویسے ہی چلنا ہے۔ دونوں شہزادے آئے، عرض کیا رمضان عید قریب ہے کہ آپ نے ہمارے لیے نئے لباس تیار کر دیے۔ مدام سیدہ کائنات تھوڑا سا بے چین ہوئی کہ بچوں نے ہر لباس کی بات کی ہے اور ہم نے تو تیاری نہیں کی، حالات اس کی اجازت نہ دیا اور ہم نے کپڑوں کی تیاری نہیں کی ہے۔ یہی خیال سیدہ کائنات رات میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار میرے بچوں کی خواہش ہے۔ ان کے ہاتھ اٹھے، وہ ذات کے جن کے لیے رب فرماتا ہے رزق ربی فی رزق فاطمہ، سیدہ کی رضا میں رب کی رضا ہے، جس سے سیدہ راضی اس سے رب راضی، جس سے سیدہ ناراض اس سے رب ناراض۔ یہ وہ ذات کہ جب آپ نے دعا کی، صبح ہوئی، صبح فجر کے وقت دستک ہوئی ہے، دستک ہوئی، پوچھا گیا کون ہے، اتنی صبح کون آیا ہے؟ عرض ہوا میں اہل بیت کا درزی ہوں، کپڑے لے کر آیا، کپڑے پیش کرے، خوبصورت کپڑے، نفیس کپڑے، جمیل کپڑے۔ سیدہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ کپڑے آ گئے ہیں اور بچوں کو کپڑے دے کر بچے شہزادے کپڑے پہن کر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور پاک سے عید کی ملاقات کی۔ حضور پاک نے فرمایا بہت اچھے کپڑے دکھ رہے ہیں، کہاں سے آئے؟ سیدہ کائنات نے حضور پاک کے سوال کو پوچھا تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو سمجھا کپڑے آپ بھیجے ہیں، میرا خیال تو یہ تھا کہ یہ لباس آپ کے کہنے سے آئے ہیں، کیونکہ کہنے والے نے بھی کہا تھا کہ میں اہل بیت کا درزی ہوں، میں سمجھی کہ شہزادوں نے آپ سے بھی اطلاع کی ہوگی اور آپ نے شہزادوں کے لیے کپڑے بھیجے ہیں۔ حضور پاک کے چہرے پر تبسم آیا اور فرمایا کیا تم جانتی ہو یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ بنانے والے کون تھے؟ سیدہ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ حضور پاک نے کہا یہ کپڑے اللہ نے بھیجے ہیں جنت سے، پروردگار کے حکم پر یہ کپڑے آئے ہیں اور لانے والے کوئی اور نہیں، جبرائیل تھے۔ حدیث تو یہ شہزادوں کا اہتمام ہے، رب جن کا اہتمام فرماتا ہو، اللہ رب العزت جن کی چھوٹی چھوٹی ایک ایک خواہش کے خیال رکھتا ہے، کبھی لباس بھیج رہا ہے تو کبھی انداز ایسا کہ وہ تختیوں پر زیب رکھ کر دو ٹکڑے ہو رہا ہے کہ یہ بھی راضی ہو جائے وہ بھی راضی ہو جائے، کبھی رب حکم دے رہا ہے تو ہرن اپنا بچہ خود لا کر پیش کر رہی ہے کہ شہزادے کے آنکھوں میں آنسو نہ آنے پائے، یہ رب کا خیال ہے حضور پاک کے شہزادوں کے لیے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ امام حسن علیہ السلام کی ذات وہ کہ جن کو دیکھنے والے ہمیشہ کہتے، حضرت ابوبکر صدیق بھی فرماتے، حضرت عمر فاروق بھی فرماتے، خود مولا علی مشکل کشا بھی فرماتے، امام حسن علیہ السلام کے متعلق فرماتے کہ امام حسن علیہ السلام ہو بہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
ہم شبیہ تھے کہ جیسے حضور پاک کا چہرہ انور تھا اس کا بالکل ہو بہو امام حسن علیہ السلام کا چہرہ انور تھا۔ حضور پاک کے ہم شبیہ حضور پاک کے شہزادے امام حسن تھے، اور دین طور میں جسمانی لحاظ سے حضور پاک کے جسم کا جیسا انداز تھا وہ جسمانی انداز امام حسین کا تھا۔ اس لیے ہمیشہ حضرت ابوبکر صدیق جب بھی مولا علی مشکل کشا سے بچوں کے متعلق کچھ کہتے تو فرماتے اے علی حسن حضور پاک سے ہے، حسین آپ سے ہے۔ امام حسن کا چہرہ حضور پاک کا چہرہ ہے، امام حسین کا چہرہ آپ کا چہرہ ہے، اور ہم جب بھی امام حسن کو دیکھتے ہیں ہمیں حضور پاک کی یاد آتی ہے۔ حضرات عزیز، تو جس شہزادے کو دیکھنے سے حضور پاک یاد آئے وہ چہرہ امام حسن کا چہرہ ہے، جن کو دیکھ کر صحابہ کرام حضور پاک کی یاد کرے وہ چہرہ امام حسن کا چہرہ ہے۔ وہ امام حسن کا جن کا انداز محبت کے ایسے ہی ہے، ان کا کردار بھی اتنا اعلیٰ ہے، ان کے اخلاق بھی اتنے بلند کہ مؤرخین لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام سے ایک مرتبہ جو مل لیتا آپ کا دل دلدار ہو جاتا۔ مسجد کوفہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مسافر مسجد کوفہ میں کسی کام سے جا رہے تھے، مسافر تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ جب کوفہ کی مسجد میں گئے تو وہاں پر امام حسن سے ملاقات۔ امام حسن علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ میں مسافر ہوں۔ آپ نے کہا کہ میں مسافر ہے تو آپ میرے مہمان ہیں۔ عرب کا طریقہ تھا کہ وہ بڑے مہمان نواز اور مسافروں کا خیال رکھتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے گھر چلیے، میں آپ کی دیوار آپ کی جو ہے مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام اس مسافر کو گھر لے جاتے ہیں، بہترین کھانا کھلاتے ہیں، اس کے سارے ضروریات کی تکمیل کے بعد پھر وہ نماز پڑھتا ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت گزرا، ظہر تھی تو عصر ہو گئی۔ عصر کی نماز میں اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخص ہے تو مسجد کوفہ کی ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سوکھی روٹی پانی میں ڈبا کے کھا رہے ہیں۔ سوکھی روٹی پانی میں ڈبا کے کھا رہے ہیں۔ مسافر بڑا عجیب دکھا اور اس نے امام حسن سے عرض کیا کہ آپ نے مجھ مسافر کی اتنی خدمت کی ہے، اتنا بہترین مجھے کھانا کھلایا، ایسی مہمان نوازی فرمائی کہ میں ایسے کھانے کبھی نہیں کھایا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کے شہر میں ایک بزرگ ہے جو پانی میں روکی سوکھی روٹی ڈبا کے کھا رہے ہیں۔ روکھی روٹی ہے، سوکھی روٹی ہے تو پانی میں ڈبا کے کھا رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ جن مسافروں کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ آپ نے شہر والوں کا خیال نہیں رکھتے۔ مسافر نے سوال کر حضرات عزیز، امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ اے مسافر مجھے بتائیے وہ بزرگ کون ہے؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بزرگ کے پاس مجھے لے جائیے، اگر خدمت کرنی ہوگی تو میں ان کی بھی خدمت کروں۔ برادران عزیز، مسافر امام حسن کو لے کر مسجد کوفہ پہنچا۔ مسجد کوفہ میں ایک کنارے پر ایک کونے میں وہ بزرگ تشریف فرما ہے۔ امام حسن کو مسافر لے جا کر اس بزرگ کے پاس کھڑا کر دیتا ہے۔ جب امام حسن اس بزرگ کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ کے چہرے پر تبسم آ جاتا ہے، مسکرانے لگتے ہیں۔ مسافر پریشان، مسافر کہتا ہے کہ میں ان کے پاس لے کر آیا ہوں تاکہ آپ ان کی کوئی مہمان نوازی کریں، ان کی خدمت کریں، اور آپ ان کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ امام حسن فرماتے ہیں آپ جن گھر میں کھانا کھا رہے ہیں وہ انہی کا ہے، جو آپ کے حقیقی میزبان ہے وہ یہی ہے کہ میرے والد گرامی یہ مولا علی ہے۔ ان لوگوں کا خیال تو رکھتے ہیں لیکن اپنا معاملہ ایسا ہے رب کے ساتھ کہ خود روکھی سوکھی روٹی کھاتے ہیں، لوگوں کو اچھا کھلاتے ہیں لیکن خود اپنے آپ کو ایسے باندھ رکھا ہے کہ لباس پہنتے ہیں تو سادہ پہنتے ہیں، گفتگو ہے انداز ہے تو سادہ انداز ہے، اور کھانا بھی کھاتے ہیں اسی طرح پانی میں
सूखी सूखी रोटी दबाकर खाते हैं। क्या अंदाज है अहले बैत के खाने का कि अपने लिए रखा तो कभी सख्त रखा और लोगों को हमेशा आता है। बिरादरान अजीज, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सखावत बड़ी थी। आपके पास अगर कोई मांगने को आता, हमारे पास का मामला क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई मांगने को आता तो हम क्या करते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, अगर 50-100 रुपए दे तो माशाअल्लाह दिल को खुद इत्मीनान होने लगता है, भाई आज मैंने कुछ अल्लाह के राह में दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का मामला ये है कि आपने हमेशा हजारों दिरहमों दीनार दिए, जब भी दिए। आप तारीख उठाकर देखिए, आपको मालूम होगा कि कोई आया उसे 2000 दीनार दिए, कोई आया उसे 5000 दीनार दिए। वो बुढ़िया का वाकया भी हमारे पास सामने है। बूढ़ी खातून ने इमाम हसन, इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर की मेहमान नवाजी करते हुए एक बकरी ज़िबा कर सबकी दावत की थी। जब वो परेशान होकर मदीने को आई, हम जानते हैं इमाम हसन ने उसे पहचान लिया, लेकर गए, घर में खाना खिलाया और क्या किया, उसे 1000 रुपया अदा, ऐसी सखावत ऐसी कि एक बकरी के बदले 1000 बकरियां अता फरमाई। इमाम हसन की सखावत है। उसी तरह हम देखते हैं हर जगह, यहाँ तक कि मुहद्दिसीन और मुहद्दिसीन लिखते हैं कि इमाम हसन ने 4 मरतबा आधा कर यानी आधा माल जो कुछ था उसका आधा कर कर अल्लाह की राह में देता। सोच सकते हैं कि अगर हमारे घर में जो कुछ साजो सामान है, गाड़ी है, कपड़े हैं, सब कुछ है, जो है तो हिस्से कर दो, एक हिस्सा उठाकर अल्लाह के राह में दे। 4 मरतबा ऐसा किया और 2 मरतबा तो ऐसा किया कि सारा घर का घर अल्लाह की राह में खैरात कर दिया और हमें मिसाल दी, हमें समझा दिया कि तुम किस माल को जमा कर रहे हो, किस तरफ जा रहे हो। अगर जमा करना है तो रब की बात का हमें जमा करो कि जहां पर कुछ ना होगा वहां पर ये माल तुम्हारे काम आएगा, जहां पर तुम परेशान होगे वहां पर ये माल तुम्हारे काम आएगा। हकीकी जमा करना अल्लाह की राह में खर्च कर जमा करना है, जो अल्लाह की बात का हमें जमा होता है। सोच सकते हैं कि 2 मरतबा सारा घर दे, कुछ नहीं रखा अपने लिए, कुछ नहीं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं रखा, सबका सब उठा दिया। बिरादरान अजीज, जो कुछ आपको मिलता, जो माल आपके पास आता, सबसे बड़ा उसने जो काम होता वो सदका खैरात था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सखावत मशहूर थी और हम जानते हैं अहले बैत की सखावत को कुरान में आता है। यूफूना बिन्नज़्रि व यख़ाफ़ूना यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा व युतईमूना तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। कुरान कहता है कि वो अहले बैत अतार की शान ऐसी है कि जब वो सखावत करते हैं, कोई नज़र मानते हैं, तो फिर कभी मिस्कीन को खिलाते हैं, कभी यतीम को खिलाते हैं, कभी अस्किर को खिलाते हैं, उनके दर पे लोग आता है, कभी खाली नहीं लौटता। इसी को तो रज़ाक़ीर ने फरमाया, साफ मज़मून है सूरह तहत का, मांगने वाला जो कोई भी आ गया आपके दर से फिर होना खाली फिरा से पैदा फातिमा से पैदा। ये वो खड़ा है जिनकी सखावत उसका ऐलान कुरान कर रहा है, सखावत अहले बैत को कुरान बता रहा है। बिरादरान अजीज, इमाम हसन अलैहिस्सलाम इन सखी घराने के वो चश्मो चराग थे कि लोग यानी वो सारा खराना इनकी सखावत पर जो है फख्र करता था कि ऐसा सुभान अल्लाह, इमाम हसन की चेहरा भी हुजूर की तरह, अखलाक भी हुजूर की तरह, सूरत की हुजूर की है, वसीलत की हुजूर की, इमाम हसन की तरह। बिरादरान अजीज, वक्त के साथ मोहब्बतों का इजहार भी हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी खूब ख्याल रखा, हज़रत उमर फारूक का तो अंदाज ही अलग था। हमने जाना बार बार हज़रत उमर फारूक का अंदाज कैसा था, कैसी मोहब्बतों का इजहार हज़रत उमर फारूक फरमाते थे कि तक़सीम हो रही है माले गनीमत की तक़सीम में ये कायदा बना दिया गया था, जो कि जो बदर वाले सहाबी होते, जो मारा गए बदर में शामिल थे, उन्हें डबल दिया जाता। यानी अगर 500 सबको दिए जा रहे हैं तो बदर वालों को 1000, क्योंकि उन्होंने हुजूर
پاک کے ساتھ جنگ بدر میں شرکت کی ہے. یہ ان کی فضیلت کو بتانے کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں یہ مسئلہ بنا دیا گیا تھا، یہ خانہ بنا دیا گیا تھا. اب ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں مال غنیمت کی تقسیم ہونے لگی. مال غنیمت کی تقسیم میں بدر والے آئے تو انہیں 1000 ملے، عام صحابی آئے تو انہیں 500 ملے. اور جب امام حسن امام حسین کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق نے کہا کیا دونوں شہزادوں کو 1000 دیا، یعنی بدر والوں کے برابر دیا. ان کے پیچھے باری آئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے تھے، بڑے بیٹے. ان کی باری آئی، خلیفہ کے بیٹے ہیں، حضرت عمر فاروق کے ہاتھ سے لینا ہے، بابا جان دینے والے ہیں. تو ہر بیٹے کو یہ خواہش بھی ہوتی ہے، یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ میرے والد میرا خوب خیال رکھیں. عبداللہ بن عمر آئے اور عمر فاروق ہے، عدالت عمر بڑی مشہور ہے. عبداللہ بن عمر آئے تو حضرت عمر فاروق نے 500 دیے. عبداللہ بن عمر پریشان ہو کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ امام حسن امام حسین کو 1000 ملے. انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت عمر فاروق سے عرض کیا بابا جان آپ نے حسن اور حسین علیہ السلام کو 1000 دیا، جبکہ وہ بہت چھوٹے ہیں، مجھ سے کم سن ہے بہت. اور جب وہ اپنے گھر میں کھیلتے تھے میں حضور پاک کے ساتھ غزوات میں شریک رہا. میں جوان تھا، حضور پاک کے ساتھ غزوات میں اسلامی خدمات میں شریک رہتا تھا. جبکہ یہ شہزادے کم سن تھے، گھر میں رہا کرتے تھے، لیکن آپ نے ان کو زیادہ مجھے کم دیا. ایسا کیوں کیا؟ جب حضرت عمر فاروق نے یہ بات سنی، اس مسئلے کو سنا تو کہا سمجھ گئے کہ شہزادوں کی عظمت کو میرے بیٹے نے ابھی نہیں پہچانا ہے. اب ایک والد کی تربیت دیکھیے، حضرت عمر فاروق کی تربیت کا انداز دیکھیے. حضرت عمر فاروق کے فرماتے ہیں اے میرے بیٹے ان کا مقابلہ کرنے سے پہلے جان اور ان کے بابا کی طرح بابا کو لے کر آ، ان کی ماں کی طرح ماں کو لے کر آ، کہ ان کے والد مولا علی مشکل کشا ہے، ان کے اما جان سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہے، ان کی نانا کی طرح نانا لے کر آؤ، ان کی نانی کی طرح نانی لے کر آؤ کہ ان کے نانا رسول پاک سید الانبیاء ہے، ان کی نانی بی بی خدیجہ کبریٰ ہے، ان کی پھوپھو کی طرح پھوپھو لاؤ کہ ان کی پھوپھو ام ہانی ہے، ان کی خالہ کی طرح خالہ لاؤ کہ ان کی خالہ زینب رقیہ اور ام کلثوم ہے، ان کے ماموں کی طرح ماموں لاؤ کہ ان کے ماموں قاسم طیب و طاہر و ابراہیم ہے. کیا تم جانتے ہو تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تمہاری نگاہ ہے ان کی کمسنی کی طرف ہے، تمہاری نگاہ کمسنی کی طرف نہیں ہونی چاہیے، ان کی نسبتوں کی طرف ہونی چاہیے. وہ کس کے ہیں، کس کے شہزادے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور آپ نے اپنے شہزادے کو حضرت عبداللہ بن عمر کو سمجھایا، بتایا کہ شہزادوں کو ان کی عظمتوں کو پہچانو. پھر اللہ نے بھی یہ محبت یہ تربیت حضرت عمر فاروق کی. دور عثمان میں تو شہزادے جوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر جب حملہ ہوا تو آپ کی حفاظت میں کھڑے ہونے والے حسنین کریمین تھے. مولانا علی مشکل کشا نے حضرت عثمان غنی کی حفاظت میں اپنے دونوں شہزادوں کو کھڑا کر دیا تھا کہ حضرت عثمان غنی کے یہاں وہاں پر دروازے پر کھڑے ہوتے شہزادے اور کسی کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. اس کے بعد مولانا علی مشکل کشا کا دور آیا تو ہم جانتے ہیں کہ شہزادوں نے خوب اسلام کی خدمت کی، ہر ایک جنگ میں مولانا علی کے ساتھ رہے. مولانا علی مشکل کشا کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام خلیفہ رسول بنے، خلیفہ راشد بنے. یہ بات اکثر لوگوں میں نہیں بتائی جاتی ہے، نہیں سمجھائی جاتی ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ بات عام ہو گئی ہے کہ خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں 4 ہیں، لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ خلفائے راشدین 5 ہیں. خلفائے راشدین 5 ہیں. وہ 30 سال جو اس پر حضور پاک نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ
30 سال چلے گی، اس کے بعد ملوکیت آئے گی۔ وہ 30 سال مکمل ہوتے ہیں امام حسن علیہ السلام کی 6 مہینے کی خلافت کا۔ امام حسن علیہ السلام کی خلافت خلفائے راشدین میں خلافت راشدہ میں شامل ہے۔ تو یہ بات کو بھی لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ جو عظمتیں ہیں، چاہے عظمت اہل بیت حضور پاک کی خلافت کی عظمت ہو، صحابیت کی عظمت ہو، اور خلفائے راشدین میں شامل ہونے کی خلافت کی عظمت ہو، ساری عظمتیں امام حسن میں جمع ہیں۔ برادران عزیز، امام حسن شہزادے رسول بھی ہیں اور خلیفۃ المسلمین بھی ہیں۔ 6 مہینے آپ خلیفہ رہے، اور ایسا نہیں ہوا کہ مولا علی نے آپ کا نام دیا ہے، آپ کا نامزد کیا ہے، اپنے جگہ پر بٹھایا ہے، ایسا نہیں۔ مولا علی مشکل کشا نے خلافت کو امت پر چھوڑ دیا تھا، اور امت کو کہہ دیا تھا کہ تم جسے مناسب سمجھتے ہو اسے خلیفہ بنا لینا۔ میں جیسے حضور پاک چھوڑ کر گئے تھے ویسے ہی خلافت کے نظام کو چھوڑے جا رہا ہوں، تم جسے مناسب سمجھتے ہو، بہتر سمجھتے ہو، افضل سمجھتے ہو، اس سے ہی تم خلیفہ بننا۔ ساری امت مل کر حضرت امام حسن کو چنی ہے، بنو امیہ نے انکار کیا۔ 30 سال مکمل ہوئے، 6 مہینے امام حسن کی خلافت چلی، لیکن بنو امیہ کے لوگ آپ کے مخالف آنے لگے، آپ کی خلافت کا انکار کرنے لگے، اور پھر جنگ کے حالات بننے لگے۔ پھر ایک مرتبہ ایسے حالات ہو گئے کہ امام حسن دیکھ رہے تھے کہ اگر حالات کو سدھارا نہ جائے تو پھر مسلمانوں کا خون بہے گا، اہل مدینہ کا خون بہے گا، اہل مکہ کا خون بہے گا، حضور پاک کے صحابہ کرام کا خون بہے گا۔ اس پر وہ امام حسن نے بنو امیہ کے جو مہان ذمہ دار تھے ان کو بلایا، کہا تم کیا چاہتے ہو؟ تم خلافت چاہتے ہو؟ تم ملوکیت چاہتے ہو؟ تم بادشاہت چاہتے ہو؟ تو میں بادشاہت تمہیں دیتا ہوں، لیکن میں حضور پاک کے صحابہ کا خون اور نہیں مانگتا، اور جنگ و جدال نہیں چاہتا۔ اور حضور پاک نے اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ حضور پاک نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا حسن یہ سید ہے، سردار ہے، اور اس کے ذریعے سے 2 بڑے گروہوں میں صلح ہوگی، 2 بہت بڑی جنگ آپ ٹالنے والے۔ امام حسن نے خلافت سے دستبرداری اختیار فرمائی، خلافت چھوڑ دی، اور حضور پاک کے فرمان کے مطابق خلافت راشدہ امام حسن پر ختم ہو۔ اس کے بعد بھی جو آپ کے دشمن تھے وہ آپ کو سکون سے رہنے نہیں دیے۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لا لیے، یہاں پر بھی آپ کو سکون سے رہنے نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو 70 مرتبہ زہر دیا گیا۔ آپ میں ساری جو آپ کو تقریر سنانے کی وجہ، جو حکایت سنانے کی وجہ، جو روایات ہمارے سامنے آئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات کو ذرا غور کر دیکھیے کہ جن کے فضائل انگنت ہے، جن کی فضائل فضیلت کو ہم نے سنا ہے، وہ امام حسن کو لوگوں نے زہر دیا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ایمان والے تھے ہوں گے؟ یہ کیسا ان کا کلمہ تھا ہوگا؟ کیا ان کی فکر تھی ہوگی؟ دنیا کی ایسی کیا پٹی ان کی آنکھ پر پڑ چکی تھی ہوگی کہ جن کے سامنے امام شہزادے امام حسن موجود ہے، کہ جن کو دیکھ کر صحابہ حضور پاک کو یاد کرتے ہیں، ہم شفیع رسول موجود ہے، ان کی اتباع کرنے کی جگہ لوگوں نے ان کو زہر دے دیا۔ اتنا زہر دیا، اتنا سخت زہر دیا کہ آپ کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کر آپ کے الٹی میں آنے لگے۔ اتنی تکلیف شہزادے رسول برداشت کرتے۔ لوگ آ کر آپ سے پوچھتے ہیں بتائیے کس نے آپ کو زہر دیا، کس نے آپ کو تکلیف دی، کون ہے آپ کے پیچھے؟ آپ نے کہا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کو سپرد کر دیا، میرا انتخاب میرا پروردگار لے گا، اور میں نے اپنے معاملے پر اللہ کو سپرد کر دیا۔ آپ کی شہادت بن جاتی ہے، اسی تکلیف میں آپ شہید ہوتے ہیں۔ ہر ایک زحمت آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر برداشت کی، اور جب وقت آخر قریب تھا کہ آپ کا وصال ہو جاتا، آپ نے اپنے برادر گرامی امام حسین کو بلایا اور کہا کہ بھائی حسین
میں تم سے خواہش کرتا ہوں کہ جا کر اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھنا کہ اگر وہ اجازت دیں تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں. میری خبر نانا رسول پاک کے پہلو میں جو لگا ہے وہاں بنانا چاہتا ہوں اگر اما جان اجازت دیں. امام حسین علیہ السلام اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بات کرتے ہیں. آپ سے عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان یہ خواہش ہے اگر آپ اجازت دیں تو کیا یہ کام ہو سکتا ہے. اما جان نے جب یہ خواہش سنی تو کہا کہ یقیناً اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, میری بالکل اجازت ہے, کیونکہ میں نے اپنے لیے ضرور سوچا تھا کہ میں حضور پاک کے حجرے میں دفن ہو جاؤں گی, میری خبر وہی بنا ہوگی. لیکن جب حضرت عمر فاروق وہاں آ گئے تو پھر میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں اب اپنے جو امہات المومنین میری بہنیں ہیں تو انہی کے ساتھ. اما جان نے اجازت دی. امام حسن علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے, شہادت ہوتی ہے. بنو ہاشم سارے کوشش کر رہے ہیں کہ جا کر حضور پاک کے پاس آپ کی قبر انور کو بنائے, امام حسن علیہ السلام کو حضور کے پاس دفن کیا جائے. لیکن بنو امیہ وہاں کے گورنر کے لوگ, وہاں کے جو ہتھیار بند جو ملٹری تھی وہ سامنے آ گئے, وہ کہنے لگی کہ نہیں تم یہاں سفر نہیں کروا سکتے. یہاں تک کہ حضور پاک کے حجرے میں لے جا کر آپ کے جنازے کو رکھنے کی اجازت نہ ملی, بلکہ آپ کے جنازے پر امام حسن علیہ السلام شہزادے رسول کے جنازے پر پتھر برسائے گئے, تیر برسائے گئے. یہ کیا معاملہ ہو رہا تھا, کس طرف لوگ چل پڑے تھے, کیسی گمراہی لوگوں میں عام ہو گئی تھی کہ شہزادے رسول کے جنازے پر پتھر برسائے جا رہے ہیں, اور پتھر برسانے والے بھی مسلمان ہیں, پتھر روکنے والے بھی مسلمان. ایک دنیا طلبی, گمراہی, اہل بیت اطہار کا بخش کس طرح ان کو لے گیا تھا. وہ مانتے نہیں تھے کہ تو پتھر برسا رہے ہیں, وہ اپنے ایمان کو اپنے دل سے خالی کر رہے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں, کیونکہ جس کے دل میں اہل بیت اطہار کا بخش ہو وہ ایمان سے دور ہے. اہل بیت اطہار کی محبت کی ایمان کی دلیل ہے. ذرا نے حدیث یہ ظلم و ستم امام حسن علیہ السلام کے ساتھ زہر دے کر شہید کیا گیا, جنازے پر پتھر و تیر برسائے گئے, حضور پاک کے حجرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں, شہزادے رسول کو ہی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں, بقیع شریف میں لے جا کر دفن کرنے کا مطالبہ ہے. اس سختی کے ساتھ, ان آزمائشوں کے ساتھ امام حسن علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. لیکن جان لیں کہ آج بھی آپ کی ذات گرامی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. زندگی کا سلیقہ, زندگی کا طریقہ, عبادت ہو, ریاضت ہو, اللہ کا ذکر ہو, خیرات ہو, صدقات ہو, سارے چیزوں میں آپ نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے اور ایسی مثال دی ہے جس کی مثال کوئی اور پیش نہیں کر سکتا. اہل بیت اطہار کی زندگی ہمارے لیے رہنمائی کا سرمایہ ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے تعلق کو اہل بیت اطہار سے مضبوط کریں, اپنی زندگیوں میں اس کردار کو پیدا کریں, حق پرستی کو پیدا کریں, سچائی کو پیدا کریں, اچھائی کو پیدا کریں. اہل بیت اطہار کی محبت یہ دولت ہے, اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی عطا ہے, جو حضور پاک کا صدقہ ہے کہ ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت کے لیے چن لیا گیا ہے. اس دولت کی قدر کیجیے. لوگ آج بھی اس دولت کو کھینچنا چاہتے ہیں, آپ کے دلوں سے اہل بیت کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں, اہل بیت سے دور کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے حضور پاک نے فرما دیا میرے اہل بیت کی مثال کس کی طرح ہے, سفینہ نوح کی طرح ہے. مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا. کہ میرے اہل بیت کی محبت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے کہ جو اس سے جڑ گیا ہے کامیاب ہو گیا. اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے, کامیاب ہے. اور حضور فرماتے ہیں جو ان سے دور ہو گیا غریقا, ڈوب گیا, گمراہ ہو گیا, اس کا کوئی پرسان حال نہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے, حضور پاک کا صدقہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے, کہ ہمارے بزرگوں کی تربیت ہے, کہ ان کی کوشش ہے
दावत फैलाए, लोगों तक पहुंचाए, अहले बैत अत्हार की मोहब्बत को लोगों को सिखाए। क्योंकि हुजूर ने बात में फरमाया अपने बच्चों की तरबियत करो तो 3 चीजों पर करो, अला हुब्बि नबीकुम व हुब्बि अहली बैतिही व तालीमिल कुरान। कि सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाओ? नबी पाक की मोहब्बत सिखाओ, हुजूर पाक की मोहब्बत सिखाओ। उसके बाद क्या सिखाओ? अहले बैत अत्हार की मोहब्बत सिखाओ। उसके बाद हुजूर पाक ने फरमाया तीसरी चीज करो तो कुरान की तालीम दो। अपने बच्चों की तरबियत अगर हम इन 3 चीजों पे करेंगे, यकीनन हमारे बच्चे कामयाब होंगे। मेरा हज़रात अज़ीज़, तो हमें चाहिए अहले बैत अत्हार की कुर्बानियों को सुने, समझें और अपने अंदर वो मोहब्बत को, जज्बे को बरकरार रखें, अपना ताल्लुक़ अहले बैत अत्हार से मजबूत करें। और जब ये याद आए इमामों की, यकीनन उनकी बारगाह में खराज अक़ीदत भी पेश करें, फातिहा भी पेश करें, इसाले सलात भी करें और ये दुआ करें परवरदिगार के जब तक जिंदा सलाम पर तक और ईमान पर दें वक्त नज़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा। नेक और सालेह मुत्तक़ियों पर इज़्ज़त बना, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर दे। हमें जो परेशान हाल है परेशानियों को दूर फरमा, हमें जो बीमार होने की शिफाए कामिल अता फरमा, हमें जो मखरूज है वो खत्म अता फरमा, जो कुछ कहे हैं जो कुछ सुने हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम मोहम्मदी बना वाले, अहले बैत अत्हार का सच्चा गुलाम बना, सहाबा इकराम का चाहने वाला बना और ये अल्लाह का चाहने वाला बना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरकार आपका मोहताज करम है, निस्बत की कसम है, निस्बत की कसम है।